الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغۃ ہم پڑھیں گے۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبع عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، فتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم۔ فصاحت لغت میں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، بین ہو جانا، واضح ہو جانا، اس کو فصاحت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، کہ بچہ اپنے بولنے میں واضح ہو گیا، یعنی اس کا بولنا ایسا ہے جس کو سمجھا جا سکے۔ اور لغت میں فصیح کا معنی ہے دودھ کا خالص اور بغیر جھاگ کے ہونا، یعنی ایک صفائی والا معنی اس میں بھی ہے۔ جب بندے کی طرف فصاحہ کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے سلاست اور شائستگی کے ساتھ بولنا، خوش بیان اور شگفتہ کلام ہونا، فصیح ہونا۔ جیسے کہا جاتا ہے فصیح الاعجمی، غیر عرب کا فصیح عربی زبان بولنا، غلطی نہ کرنا۔ تو فصیح کا بیسیکلی مطلب ہے سلاست، روانی، یعنی بچہ اپنے بولنے میں رواں ہو گیا، اسے بولنے میں رکاوٹ نہیں آتی اور وہ بغیر مسٹیک کے بولتا ہے، تب کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ۔ اور اس کی وضاحت بھی مصنف نے کی ہے، اذا بان وظہر کلامہ، جب اس کا بولنا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ لیکن فصاحت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فصاحت کو اصطلاحاً کلمہ، کلام اور متکلم کا وصف مانا جاتا ہے۔ کلمہ، کلام اور متکلم کا وصف مانا جاتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک تینوں میں سے ہر ایک کا یہ وصف بنتا ہے۔ جو فصاحت ہے وہ تینوں میں سے ہر ایک کی صفت کے طور پر آئے گی۔ البتہ ان کا معنی میں اعتباری فرق آئے گا کہ جب کلمہ فصیح ہوگا تو اس کی صورت کچھ اور ہوگی، جب کلام فصیح ہوگا تو اس کی صورت کچھ اور ہوگی، جب متکلم فصیح ہوگا تو اس کی صورت کچھ اور ہوگی۔ اب سب سے پہلے کلمے کی فصاحت سے کیا مراد ہے، یعنی کلمے کو کب فصیح کہا جائے گا کہ یہ کلمہ فصیح ہے؟ تو اس کی ایک مختصر سی تعریف بیان کی گئی ہے۔ فصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابۃ، جب کلمے میں یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، تو اس کلمے کو ہم فصیح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ فصیح ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کلمے میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کلمہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو منحصر کیا ہے فصاحت کلمہ کو، وہ اس لیے ہے کہ یا تو فصاحت میں جو خلل ڈالنے والی چیز ہے، یعنی کلمے کو فصیح ہونے سے روکنے والی چیز ہے، وہ یا تو اس کے عیب میں مادہ ہوگا یا حروف میں ہوگا۔ اب اگر عیب یا مادہ یا حروف کے اندر عیب ہے تو وہ تنافر کہلائے گا، یا پھر اس کی صورت اور صیغے کے اندر کوئی عیب ہوگا، صورت سے مراد بھی صیغہ ہی ہے، دونوں مترادف ہیں، تو بھی وہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا، تو اس کو ہم مخالفت قیاس کہیں گے۔
یا پھر وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کمی کا شکار ہوگا، یعنی وہ اپنے معنی پر پراپرلی دلالت نہیں کر رہا، وہ اپنا معنی واضح نہیں کر پا رہا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غرابت۔ تو ان تین چیزوں کے سوا کوئی بھی چیز فصاحت سے کلمے کو نہیں روکتی۔ کلمے کے فصیح ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں: تنافر حروف، یعنی کلمے کے حروف میں یا اس کے مادہ میں کوئی عیب ہوگا، اور مخالفت قیاس، یعنی اس کی صورت میں، اس کے صیغے میں کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی، تو وہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ اور یا پھر وہ اپنے معنی پر دلالت درست طریقے سے نہیں کر پا رہا، تو وہ فصیح ہونے سے نکل جائے گا۔ اب تنافر حروف کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ حروف میں تنافر ہے؟ تو یہاں تنافر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے: وصف فی الکلمات یوجب ثقلها علی اللسان و عسر النطق بها۔ ثقلها یہ یوجب کا مفعول بنے گا، اور یوجب میں ہوا ضمیر فاعل یہ وصف کی طرف لوٹے گی، وصف کی طرف لوٹے گی، اور یہ مبتدا بن جائے گا۔ یہ مبتدا اس طرح بنے گا کہ ہم اس کو موصوف بنائیں گے، اور فی الکلمات اس کی صفت بنے گی، اور نکرہ مخصوصہ مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ تو تنافر حروف ایسا وصف ہے جو کلمے میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس وصف کی وجہ سے کلمہ زبان پر ثقیل ہو جاتا ہے، اور اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب لفظی اعتبار سے اگر آپ ترجمہ کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ تنافر حروف کلمے کا ایسا وصف ہے جو اس کلمے کے ثقل کا باعث بنتا ہے زبان پر، اور اس کے بولنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ جیسے الرشو، یہ جھاڑیوں کو غالباً بولتے ہیں الرش، اور الہو یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے جسے اونٹ کھاتے ہیں۔ النکاح یا نکاح، یہ اب تلفظ دیکھنا پڑے گا لغت سے، بہرحال یہ میٹھے صاف پانی کو بولتے ہیں۔ اور مستشزر، یہ بالوں کے گچھے کو بولتے ہیں، بندھے ہوئے بال، المستشزر۔ یہ آپ جب تلخیص المفتاح پڑھیں گے تو پورے شعر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں تفصیل پڑھ لیں گے اس کی کہ المستشزر، بلکہ حاشیے میں شاید لکھا ہو پورا شعر، اگر نہیں لکھا تو آپ تلخیص المفتاح میں پڑھ لیں گے۔ مفتول ویسے رسی جیسے بٹتے ہیں نا بان وغیرہ بنانے کے لیے، اس کو بل دیتے ہیں، مفتول اس چیز کو بھی بولتے ہیں۔ تو تنافر حروف وہ وصف ہے جس کی وجہ سے کلمہ زبان پر ثقیل ہو جاتا ہے اور اس کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کلمات کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ تنافر کیسا ہوا؟ تو آپ کا اعتبار یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آپ عربی نہیں ہیں۔ کلام عرب میں جب قواعد بیان کیے جاتے ہیں، جہاں ثقل بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں اعتبار عرب کا ہوتا ہے، یعنی عرب لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، ہمارا اعتبار نہیں ہے۔ ہم اگرچہ بڑی آسانی سے اسے پڑھ لیں، لیکن جو چیز عرب کو مشکل لگتی ہے تو وہ ثقیل مانی جائے گی۔ اور مخالفت قیاس ہے کلمہ کا قانون صرفی کے خلاف جاری ہونا، کون الکلماتی غیر جاریۃ علی القانون الصرفی۔ مخالفت قیاس ہے کہ صرفی قانون ایک بنا ہے، لیکن کسی نے اس صرفی قانون کی رعایت نہیں کی اور اپنے شعر میں مختلف الفاظ کو
اس صرفی قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طریقے سے استعمال کر لیا. جیسے متنبی کا قول ہے فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ، کہ اگر ملک کے اندر بعض لوگ تلوار ہیں، یعنی ملک کے لیے وہ ڈھال ہیں، وہ دفاع کرنے والے ہیں، تو بعض لوگ وہ بھی ہیں جو صرف باتیں ہی کرتے ہیں. بوقات ویسے بولتے ہیں ڈھول یا باجے کو، اور تبول طبلے کو بولتے ہیں. تو اب بوقات جو ہے یہ جمع آئی ہے بوق کے، حالانکہ اس کی جمع قلت ابواق آتی ہے، لیکن متنبی نے اس کو خلاف قیاس بوقات لکھا ہے ابواق کی بجائے. تو یہ چونکہ قانون صرفی کے خلاف ہے تو لہٰذا یہاں پر مخالفت قیاس پائی گئی. قیاس یہ تھا کہ ابواق آتا، بوقن کی جمع ابواق آنی چاہیے تھی، لیکن قیاس سے ہٹ کر یہاں پر بوقات لایا گیا. تو لہٰذا اس کلام میں ہم اس کلمے کو فصیح نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ مخالفت قیاس کی وجہ سے فصاحت سے نکل گیا. اور اسی طرح موددہ ایک شعر میں اس نے استعمال کیا ہے ان بنیا للیام زہادۃ مالی فی صدورہم من موددۃ. قیاس تو یہ تھا کہ مودت آتا، کیونکہ جب دو ہم جنس حروف اکٹھے آتے ہیں تو عام طور پر وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے بعض قواعد کی روشنی میں، لیکن اس نے ادغام نہیں کیا اور موددۃ اس کو پرانی حالت میں اصلی حالت میں رکھا. تو یہ قیاس کے خلاف ہے، لہٰذا یہ کلمہ بھی فصیح نہیں رہا اور یہ فصاحت سے خارج ہو گیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے بڑے کمینے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی رغبت نہیں ہے، مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، اور نہ ہی میرے لیے ان کے دل میں کوئی محبت ہے. اور تیسرا وصف، تیسری وجہ جس کی وجہ سے کلمہ فصاحت سے خارج ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غرابت. غرابت کیا ہے؟ کون الکلماتی غیر ظاہرۃ المعنی، کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا یہ غرابت کہلاتا ہے. جیسے تکا یہ بمعنی اجتماع کے ہے، افرنکا بمعنی انصرف کے ہے، اطلقم بمعنی اشتدا کے ہے. تو اب ان کا معنی ظاہر نہیں ہوا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ غریب ہے. غریب اجنبی کو بولتے ہیں، وحشی کو بولتے ہیں، آپ جنگلی بھی کہہ سکتے ہیں. تو غریب یعنی کہ پردیسی یا اجنبی. تو ان الفاظ میں چونکہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہو رہا اور اس لیے یہ اوپرے سے الفاظ لگتے ہیں، لہٰذا ان میں غرابت پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم فصیح نہیں کہہ سکتے. تو یہ کچھ چیزیں میں نے صرف عبارت متن کے حساب سے میں نے بیان کی ہیں. یہ چیزیں ابتدائی ہیں، ان کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو آنے والے اسباق میں مزید آسانی ہو جائے گی.